جی. وقال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. یہ دو طرح کی آیات ہیں جن پر شیخ الاسلام کا باب قائم ہے. ان پہلی آیت کا عنوان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی تدبیر اور اس کے مکر کا خوف. یہ مکر عربی لفظ ہے، اردو میں ہم مکر استعمال کرتے ہیں دھوکے وغیرہ میں، لیکن عربی میں مکر سے مراد تدبیر کرنا. اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، غلط کاموں میں مبتلا ہیں، ان کو اللہ کی پکڑ کا خوف ہونا چاہیے. یعنی تدبیر سے یہاں مراد اللہ کی پکڑ، اس کا عذاب، اس کے عذاب کا آنا. تو مکر اللہ، اللہ کی تدبیر اور اس کی پکڑ، اس کی طاقت اور قدرت، یہ پہلی آیت کا عنوان ہے جس کو ہم خوف کہتے ہیں. مسلسل یہ خوف ہم پر قائم رہنا چاہیے. اور دوسری آیت کریمہ، اس میں اللہ رب العزت کی رحمت کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر، اس رحمت کی امید ہونی چاہیے، اس کے پکڑ کا خوف اور اس کی رحمت کی امید. اس کو عربی میں رجا کہتے ہیں، رجا. تو عنوان اس باب کا یہ ہے، باب الایمان بین الخوف والرجاء. ہر بندے کا ایمان ان دو کیفیتوں کے بیچ میں ہونا چاہیے، خوف اور رجا. اس کے عذاب کا اور پکڑ کا خوف ہو اور اس کی رحمت کی امید ہو، رحمت کا طمع ہو. کبھی ایسا نہ ہو کہ دل اس کی رحمت سے بھرا ہو اور خوف سے خالی ہو، اور کبھی ایسا نہ ہو کہ دل اس کے خوف سے بھرا ہو اور رحمت سے خالی ہو. نہیں، بلکہ یہ دو کیفیتیں مومن کے ساتھ ہر وقت ساتھ رہتی. الایمان بین الخوف والرجاء، کہ مومن کے دل میں اللہ کی پکڑ کا خوف بھی موجود ہو اور اس کے دل میں اللہ رب العزت کی رحمت کی امید اور رحمت کے حصول کا طمع بھی ہو. یہ دونوں اس باب کے موضوع ہیں، الخوف والرجاء. اور یہ عبارت بعض علماء سلف کا قول بھی ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان ہر مومن کا ہمیشہ ان دو کیفیتوں کے بیچ میں رہے. سوال یہ کہ خوف اور رجاء میں زیادہ کیا چیز ہے؟ خوف زیادہ ہو، رجاء زیادہ ہو. دیکھیں، جس وقت بندہ نیک اعمال انجام دے رہا ہے، اس وقت یہ خوف اور رجاء دونوں کی کیفیت مساوی ہونی چاہیے. دونوں کی کیفیت مساوی ہونی چاہیے. وہ دین پر چل رہے، سلوک علی الدین یا سلوک الصراط المستقیم، دین پر چل رہے. اس چلنے میں ایک طرف خوف ہو، ایک طرف رجاء ہو، اور دونوں برابر ہو. اس کی مثال وہ پرندے سے دیتے ہیں. پرندہ چلتا ہے، اڑتا ہے، یہ تبھی اڑ سکے گا جب اس کے دونوں پر برابر ہوں. اگر پروں میں کمی بیشی ہے، ایک زیادہ اور ایک کم، تو پرندے کا اڑنا ممکن نہیں ہوگا. اس طرح ایک سالک، صراط مستقیم کا سالک دین کی راہ پر چل رہا ہے، اور اس کا چلنا ان دونوں کیفیتوں کے ساتھ برابر ہو. اور بعض اوقات ایک مومن کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اس پر امراض کا حملہ ہوتا ہے، تکلیفوں کا، بیماریوں کا. اس وقت اس کے دل میں اللہ کی رحمت کی امید زیادہ ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید زیادہ ہونی چاہیے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دنیا سے نکلو، دنیا سے جاؤ، تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یقین ہونا چاہیے. حدیث کے الفاظ اللہ فرماتا ہے، انا عند ظن عبدی بھی، کہ میں اپنے مومن بندے کے اپنے بارے میں گمان کے ساتھ ہوں. کہ دنیا سے نکلتے ہوئے موت کے وقت اس کے دل میں کیا گمان؟ میں اپنے بندے کے اپنے بارے میں گمان کے ساتھ ہوں. جو گمان لے کر میرے پاس آئے گا اسی جیسا اس کے ساتھ سلوک کروں. یہ نہ ہو کہ اس وقت خشیت سے بندہ خالی ہو، اس کے عذاب کا، اس کی پکڑ کا خوف ہو، لیکن ساتھ اس کی رحمت کی امید بھی ہو.
جس کی دلیل وہ واقعہ جس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ مجھے جلا دینا، وہ اللہ کے خوف کی بنا پر کی، مگر اس میں ساتھ ساتھ اس کے دل میں ایک شکل اور امید بن گئی تھی اس عذاب سے بچاؤ کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، قصہ طویل ہے، لیکن ان حالات میں جب بندہ اپنے آخری سفر پر گامزن ہو تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہونی چاہیے، کیونکہ جو امید لے کر جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی سلوک کرے گا۔ جیسا کہ یہ حدیث قدسی انا عند ظن عبدی بھی، کہ میں اپنے ساتھ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اپنے بندے کے گمان کے ساتھ، کہ جو بندہ میرے ساتھ گمان لائے گا اسی جیسا اس کے ساتھ سلوک کرو۔ اور اگر ایک بندہ صحت مند ہے، توانا ہے اور اعمال صالحہ انجام دے رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ اس کے دل میں جو رحمت کا پہلو غالب آ جائے اور خوف کا پہلو دب جائے، بلکہ اس صورت میں اور اس کے دل میں خوف پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے دل میں ڈر ہو، اور یہ خوف ہمیشہ قائم رہنا چاہیے، ہمیشہ قائم رہنا چاہیے۔ تو یہ مومن کے ایمان کی کیفیت، یہ ایمان ان دو کیفیتوں کے بیچ میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ اس سے کبھی بے خوف نہ ہو، کبھی بے خوف نہ ہو۔ بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا کے مال کی فراوانی، بہت اللہ نے مال دیا، تو اس مال سے ان کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما رہا ہے، اور وہ اللہ کے خوف سے خالی ہو جاتا ہے۔ ایسا نہ ہو، کسی صورت میں اللہ کے خوف سے خالی نہ ہو، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا خوف ہمیشہ بندے کے دل پر قائم رہنا چاہیے۔ بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ اذا انعم علی عبد، ان اللہ اذا انعم علی عبد مع ما فیہ من المعاصی فہو من اللہ استدراج۔ یہ الفاظ صحیح الجامع صغیر میں، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اگر دولت دیتا ہے، مال دیتا ہے، حالانکہ وہ گناہ کرتا ہے، اس میں نافرمانی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ڈھیل ہے۔ دیکھیں یہ پکڑ کا سلسلہ، وہ اس سے بے خوف نہ ہو کہ میری نافرمانیوں کے باوجود مجھے اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے اور مال کی فراوانی دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ میرے سے رحمت کا معاملہ فرمائے گا۔ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہے، اور ڈھیل دینے کا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ڈھیل دیتا ہے تو اس کے بعد جو پکڑ ہوگی بڑی خطرناک ہوگی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں لوگوں کو ڈھیل دیتا ہوں، یاد رکھو جو میری پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے، ڈھیل کے بعد جو پکڑ ہوگی بڑی سخت ہوگی۔ اور صحیح بخاری کی ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان اللہ لیملی للظالم، ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، اللہ تعالی ظالم کو ڈھیل دیتا ہے لیکن جب پکڑے گا تو بڑی شدید پکڑ ہوگی، پھر اللہ چھوڑے گا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، پھر قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَىٰ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، تیرے پروردگار کی پکڑ ایسی ہی ہے، جب وہ پکڑتا ہے قوموں کو، بستیوں کو، تو ساری بستیوں کو اور قوموں کو تباہ اور برباد کر کے رکھتا، تباہ و برباد کر دیتا۔ یقیناً ہمیں ان قوموں کی جو داستانیں، جو ان کی احوال اپنے سامنے رکھنے چاہیے، اس کی پکڑ کیسی ہے، اور کبھی اس کی پکڑ سے بے خوف نہ ہو۔ تو فرمایا کہ افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، یہ لوگ اللہ کی تدبیر اور اس کی پکڑ سے بے خوف ہیں۔ اللہ کی پکڑ سے بے خوف کون لوگ ہیں؟ جو نقصان پانے والے، خسارہ پانے والے، کبھی اس سے بے خوف نہ ہو۔ اللہ رب العزت پکڑتا ہے، وہ پکڑ بڑی سخت اور شدید ہوتی ہے، تو کبھی اس سے بے خوف نہ ہو۔ یہ ہے خوف کا پہلو۔ دوسری آیت کریمہ اس میں رجا کا پہلو ہے، فرمایا کہ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کون ہوتا ہے؟ فرمایا کہ وہی مایوس ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں۔ بلکہ بعض نصوص میں اس مایوسی کو کفر کہا گیا، یہ کفار کا شیوہ ہے، گمراہ لوگوں کا شیوہ ہے۔ تو رجا بھی ہو اس کی رحمت کی، اور خوف بھی ہو اس کے عذاب کا اور اس کی پکڑ کا،
اور ہمیشہ ایمان ان دو کیفیتوں کے درمیان رہے. جی. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. جی عبداللہ بن عباس کی روایت رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن الکبائر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں سوال کیا گیا. کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ تو ویسے تو کبیرہ گناہوں کا ایک ضابطہ علماء نے دلائل سے ہی اخذ کیا ہے. کبیرہ گناہ وہ ہیں جن پر اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب کی وعید ہو. جن گناہوں پر عذاب کی وعید ہے، اخروی عذاب کی یا قبر کے عذاب کی، وہ کبیرہ گناہ ہے. اس کے علاوہ ایسے گناہ جن پر مثلا لعنت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت کا، فرشتوں کی لعنت کا، انبیاء کی لعنت کا اور لوگوں کی لعنت کا ذکر ہے، وہ بھی کبائر میں سے. یہ ایسے گناہ جن کو اللہ کے پیغمبر ذکر کریں اور فرمایا کہ لیس منا، اس قسم کے کام کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، ہماری جماعت سے نہیں ہے، تو وہ بھی کبیرہ گناہ ہے. تو اس قسم کی جو وعیدیں ہیں، جو نصوص اس پر مشتمل ہیں، وہ سارے کبائر کا ذکر ہوتا ہے. تو صحابہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ تو کبیرہ گناہ تو بہت زیادہ ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے مناسب حال بات کی. بعض اوقات ایک سوال ہوتا ہے، اس کے جواب بہت سے ہو سکتے ہیں، طویل ہو سکتے ہیں، مگر آپ وقت کو اور حال کو دیکھ کر بعضوں کا جواب دیتے ہیں. فرمایا کہ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، بلکہ اکبر الکبائر، تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک باللہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کو پہلے ذکر کیا اور مقدم کیا کہ سب سے بڑا گناہ کبیرہ شرک ہے. والیأس من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا. والامن من مکر اللہ، اور اللہ کی پکڑ سے ایک انسان اپنے آپ کو امن میں سمجھے، اپنے بارے میں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پکڑ سکتا. اس نے سابقہ قوموں کو پکڑا، قوم نوح کو پکڑا، قوم عاد کو پکڑا، قوم سمود کو پکڑا، تو اللہ ہمیں پکڑ سکتا. اللہ تعالیٰ کسی کی محبت سے مجبور نہیں ہے، کسی کی محبت سے. کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پکڑ سکتا، کسی کی محبت سے مجبور نہیں. اس کے نزدیک سب سے پیاری شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اگر مجھ سے بھی اللہ کی نافرمانی ہو گئی تو اللہ کا عذاب مجھے بھی اپنے لپیٹے میں لے لے گا. باقی کون بچے؟ کون ہے اللہ کی پکڑ سے بے خوف؟ تو فرمایا کہ شرک باللہ سب سے بڑا گناہ ہے. والیأس من روح اللہ، اور اس کی رحمت سے نا امید ہونا، اس کی رحمت سے نا امید ہونا. وہ نبی علیہ السلام کی حدیث لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن بربہ، کہ تم میں سے کوئی شخص فوت نہ ہو مگر اس طرح کہ اس کا اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان، اچھا گمان لے کر فوت ہو. تو یہ ہے رجا، اس کی رحمت کی امید. والامن من مکر اللہ، یہ تیسرا گناہ ہے کہ اللہ کی پکڑ سے انسان اپنے آپ کو امن میں سمجھے اور اس کی پکڑ سے بے خوف ہو جائے. یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ دو کیفیتیں بندے کے ساتھ ساتھ ہونی چاہیے، ایک اور رجا، اس کی رحمت کی امید، دوسرا خوف، اس کے عذاب، اس کی پکڑ کا خوف. جی. وعن ابن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. جی یہ حدیث اسی مضمون کی ہے، یہ مصنف عبد الرزاق میں، اس کے راوی ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے. بات ہے کہ اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں بڑا گناہ، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والامن من مکر اللہ، اور اللہ کی پکڑ اور اس کے مکر سے اپنے آپ کو بے خوف قرار دے دینا، والقنوط من رحمت اللہ، اور اس کی رحمت سے نا امید ہونا، والیأس من روح اللہ، اور اس کی رحمت سے مایوس ہو جانا. یہ بڑے گناہ ہیں. یہ بھی یعنی اس کا معنی یہ کہ ان کو اکبر الکبائر کہا گیا کہ یہ جو گناہ ہیں یہ بھی شرک کے کناروں کو چھوتے اور ان کا تعلق بھی کسی نہ کسی اعتبار سے توحید کے ساتھ قائم اور وابستہ ہے کہ اسی کی رحمت کا طمع ہو، کسی اور کی رحمت کا نہیں، اسی کی پکڑ کا خوف ہو، کسی اور کی پکڑ کا نہیں.
اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے ان گناہوں کو بھی شرک کے ساتھ جوڑ کر اکبر الکبائر کہا ہے. ان تمام گناہوں کو اکبر الکبائر کہا ہے، حالانکہ اکبر الکبائر شرک باللہ ہے، جس کو مانا یہ معصیت، یہ گناہ بھی شرک سے متعلق، اس سے منسلک ہے. لہذا ہمیشہ اپنے ایمان کو ان دو کیفیتوں کے بیچ میں رکھو اور کبھی اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہ ہو. جی. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب من الإيمان بالله الصبر على إقدار الله، قوله تعالى ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال علقمة هو رجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. جی یہ باب ہے الایمان من الایمان باللہ الصبر علی اقدار اللہ. اللہ پر ایمان لانے میں یہ بات بھی شامل ہے، اللہ پر جو ایمان ہے، جو اس ایمان کی صورتیں ہیں، ان میں یہ بات بھی شامل ہے الصبر علی اقدار اللہ، کہ اللہ کی تقدیر کے فیصلوں پر صبر کرنا، اللہ کی اقدار پر صبر کرنا. اقدار سے مراد جو اس کی تقدیر کے فیصلے آپ کے بارے میں ہیں، کسی بھی انسان کے بارے میں ہیں، وہ فیصلے جیسے بھی ہوں ان پر صبر کرنا، ان پر راضی رہنا، یہ بھی ایمان باللہ میں شامل ہے. یہ بھی ایمان باللہ میں شامل ہے کہ اس کی اقدار پر صبر کرنا. صبر جو ہے یہ دین اسلام کا اور توحید کا بڑا اہم شعبہ، اور یہ ایک عظیمت کا راستہ ہے جو انبیاء اور مرسلین کا خاص شیوا تھا. سارے انبیاء کی سیرت کا ملخص جو ہے وہ صبر کے ساتھ دعوت دینا صبر ہے، اور قوم کی تکلیفوں پر صبر کرنا صبر ہے. ہر چیز، یعنی ہر چیز یہ صبر کے ذمن میں آتی ہے. تو یہ ایک بڑا مقام عظیمت جس کا اس بات میں ذکر کیا گیا. اور یہ صبر بھی عبادت قلبی جو دل سے شروع ہوتی ہے، اور جو صبر کی عظیمت انسان کے دل میں استقرار پاتی ہے، یہ بھی ایک فعل قلبی صبر، جو کہ انبیاء کا خاصہ اور مقام عظیمت ہے اور کامیابی کا اہم ترین راستہ. کل ایک حدیث ہم نے سنائی تھی، نبی علیہ السلام کا فرمان صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ لن یغلب 12 من قلت اذا صبروا وصدقوا. میری امت کا لشکر اگر 12,000 کا ہو، 12,000، تو پوری دنیا مل کر بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گی. لیکن دو شرطیں ہیں، اذا صبروا، وہ صبر کرنے والے ہوں، وصدقوا، اور سچے ہوں، توحید کے، ایمان کے، عقیدے کے، تعلق باللہ کے، تعلق بالرسول کے، نبی علیہ السلام کی اطاعت کے، نبی علیہ السلام کی محبت کے سچے ہوں، اور کوئی کذب نہ ہو، نہ ان کے دل میں، نہ ان کے عمل میں، نہ ان کے کردار میں، نہ ان کے عقیدے میں، اور نہ ان کی گفتار میں، سچے ہوں اور صبر کرنے والے ہوں. تو پوری دنیا ٹوٹ پڑے ان پر، 12,000 کی تعداد ہے، انہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا. یہ صبر کے فائدے، بڑا یہ مقام عظیمت ہے. صبر کی 3 قسمیں، ایک ہے صبر علی طاعت اللہ، صبر علی طاعت اللہ، دوسرا صبر عن معصیت اللہ، اور تیسرا صبر علی اقدار اللہ. صبر علی طاعت اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا، اس کی اطاعت کے جو بھی امور ہیں وہ صبر سے متعلق ہے. وضو کرنا صبر ہے، نماز پڑھنا صبر ہے، حج کرنا صبر ہے، روزہ صبر ہے. یہ سارے جو تکالیف شریعت ہیں اور احکام شریعت ہیں ان کو اپنانا صبر ہے. تو یہ صبر اللہ طاعت اللہ، اس کی اطاعت کر کے صبر کرو. اور ایک صبر عن معصیت اللہ، اس کی نافرمانی سے بچ کر صبر کرو، اس کی نافرمانی سے بچ کر صبر، یہ بھی صبر ہے. کیونکہ گناہ کا راستہ لذیذ ہوتا ہے، گناہ اس میں لذت ہوتی. آپ گناہوں کو تصور کریں، گناہوں میں آپ کو لذت نظر آئے گی، اس لذت کے باوجود اس گناہ کو چھوڑ دینا صبر ہی تو ہے. انسان ایک سودی کاروبار کرے، اس میں لاکھوں دینار کا نفع، مگر اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دے. اتنا پیسہ چھوڑنا یہ کار دار ہے، صبر کا کام، صبر کا کام. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو توفیق نہیں دیتا. بہت سے گناہ جن کی دعوت انسان کو ملتی ہے، بڑی اس میں لذت ہوتی، اس کو چھوڑنا صبر ہے. جس کی ایک مثال یوسف علیہ السلام، جنہیں عزیز مصر کی بیوی نے دعوت گناہ دی، ان کا شباب موجود ہے اور اس کا حسن موجود ہے.
تنہائی موجود ہے، اسباب میسر ہیں سارے، مگر فرمایا کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، جس نوجوان کو کوئی عورت، خوبصورت عورت دعوت گناہ دے اور وہ جواب میں کیا کہے، مجھے اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو قیامت کے دن اپنے سائے تلے جگہ دے گا، جہاں سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور سورج کی تپش انسان کو پریشان کرے گا، موقف کی تکلیف بڑی سخت ہو، پسینہ شدید ہوگا۔ اس وقت یہ سایہ یقیناً اللہ کی ایک نعمت ہوگا، جہاں بڑے بڑے 100 سال کی نیکیاں کرنے والے اپنی نیکیوں کو گن رہے ہوں گے، گناہوں کو شمار کر رہے ہوں گے، وہاں یہ نوجوان جس نے تقویٰ کا مظاہرہ کیا، دعوت گناہ ملی، مجھے اللہ کا ڈر ہے، اللہ اس نوجوان کو اپنے سائے تلے جگہ دے۔ یقیناً یہ صبر، معصیت کا ترک ایک صبر ہے۔ تو تیسری قسم صبر علی اقدار اللہ، اللہ کی تقدیر کے فیصلے۔ اللہ نے بیٹا دیا، 2 سال بعد 4 سال بعد اس کو لے لی، واپس لے لی، اس کی وفات ہو گئی۔ اب صبر کا امتحان، یہ صبر علی اقدار اللہ۔ یہ موت کس نے دی؟ پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ دین کس کی تھی؟ اللہ کی۔ لیا کس نے؟ اللہ نے۔ اللہ کے امر سے چلا گیا، اللہ کا امر، لیکن بندہ اس پر راضی ہو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ فرشتے ایک بچے کی روح قبض کرتے ہیں، ایک بچے کی روح قبض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتی، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے یہ بچہ میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا، اس کی روح تم نے قبض کر دی، میرے بندے کے دل کی راحت تھا، اس کے جگر کا ٹکڑا اس کو چھین کر لے آئے، یا اللہ تیرا امر تھا، اچھا بتاؤ میرا بندہ کیا کر رہا ہے، اس کا کیا رد عمل؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیری حمد بیان کر رہے، تیری حمد بیان، تیری قضا پر راضی ہے، تیرے فیصلے پر راضی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرے اس بندے کا گھر بنا دو جنت میں، ایک ایسے مقام پر جہاں پر حمادین ہوں گے، جہاں میرا شکر ادا کرنے والے، میرے فیصلوں پر راضی ہونے والے، یہ سب اس کالونی جنت کے اس مقام پر ہوں گے، وہاں اس کا گھر بنا دو۔ تو یہ صبر کا فائدہ، یہ صبر علی اقدار اللہ ہے، بڑا یہ مقام عظیمت ہے۔ اور چونکہ اس کا تعلق توحید سے جو ہے وہ جڑتا ہے اور قائم ہوتا ہے، لہذا شیخ الاسلام نے اس کو کتاب توحید میں ذکر کیا۔ باب من الایمان باللہ، ایمان باللہ میں الصبر علی اقدار اللہ، اللہ کی تقدیر کے جو فیصلے ہیں ان پر صبر کرنا بھی شامل ہے، ان پر صبر کرنا بھی شامل ہے ایمان باللہ میں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، سچا ایمان، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے اور اس کے دل کو سداد اور استقامت عطا فرماتا ہے، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ اس کا صبر سے کیا تعلق ہے؟ شیخ الاسلام یہاں ایک قول لائیں امام علقمہ کا، علقمہ بن وقاص یہ تابعی تھے، ان کا قول لائے ہیں، یہ علقمہ ابن مسعود کے شاگرد تھے، ابراہیم نخعی کے استاد تھے، ان کا قول لائے ہیں هو الرجل، یعنی ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ کون شخص ہے؟ هو الرجل تصیبہ المصیبہ، یہ وہ شخص ہے جسے کوئی مصیبت پہنچے، کوئی دکھ، کوئی پریشانی پہنچے، فیعلم انہا من عند اللہ، اسے معلوم ہوگی اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، فیرضی ویسلم، اس پر وہ راضی ہو جائے اور اس کو تسلیم کر لے، اس کو تسلیم کر لے، راضی ہو جائے۔ یہ ہے اس شخص کا ذکر ہے کہ جو اللہ پر ایمان لے آئے، یعنی اس تکلیف کو اللہ کی طرف سے قرار دے کر، اللہ کا امر قرار دے کر صبر کر لے، راضی ہو جائے اور اس کو تسلیم کر لے، یہد قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے گا، اس کے دل کو ہدایت دے گا، اس کو استقامت نصیب ہوگی، ہدایت پر پختگی نصیب ہوگی، یعنی بہت بڑی نعمت ہے یہ، کسی شخص کو ہدایت پر پختگی مل جائے بہت بڑی نعمت ہے۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان القلوب بین الاصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، کہ تمام بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہیں، اللہ ان دلوں کو جب چاہے پھیرتا ہے، جس طرف چاہے پھیرتا ہے۔ لیکن جس شخص کے دل کو ہدایت کی ضمانت مل جائے،
استقامت حاصل ہو جائے وہ اس عذاب سے محفوظ رہے گا، اس عذاب سے محفوظ رہے گا. اور اس کا یہ صلہ یہ کب ملتا ہے؟ صبر پر، کہ ایک انسان اقدار اللہ کو دیکھے، نقصان دیکھے اور اس کو اللہ کی قضا قرار دے کر اس پر راضی ہو جائے. اسی لیے ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اوصنی یا رسول اللہ، مجھے وصیت کیجئے. فرمایا کہ لا تغضب، کبھی غصے میں نہ آنا. کہا کہ اور کیجئے، فرمایا پھر بھی یہی ہے، لا تغضب، غصہ نہ کرو. کہا اور کیجئے، فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ کرو. 3 بار ایک ہی وصیت فرمائی. اس کا تعلق عقیدے سے. غصہ کس انسان کو آئے گا؟ نقصان پر ہی آتا ہے، کسی تکلیف پر ہی آتا ہے. کیوں؟ اس کی کیا گنجائش؟ کیا اس کی گنجائش؟ نقصان ہو گیا، مثلا بیٹے نے گلاس توڑ دیا، غصہ آ گیا، اس نے تھپڑ مار دی، غصہ آتا ہے. لیکن اگر ٹوٹ گیا گلاس آپ کے سامنے تو آپ اگر یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی قدر ہے، اللہ کی قضا ہے، یہ گلاس کا ٹوٹنا اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا، جو ہو گیا، اس پر صبر کر لے، اس پر خاموشی اختیار کر لے، اس فیصلے پر راضی ہو جائے. یہ ایمان بالقدر، ایمان بالقدر بھی یہ توحید اور عقیدے کا حصہ ہے. تو یہ جو صبر کا باب ہے اس کا بہت سا تعلق ایمان کے ساتھ اور ایمان بالقدر کے ساتھ اور عقیدہ اور توحید کے ساتھ. آگے پڑھیے. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 2 في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ قرآن پاک میں لفظاً یا معنی صبر کا ذکر 90 مقامات پر ہوا. لفظاً یا معنی 90 مقامات. مطلب کہ ہوا کالراس للجسد. اور صبر کی جو اہمیت ہے بقیہ دین کے ساتھ وہ وہی ہے جو سر کی اہمیت جسم کے ساتھ. سر کاٹ کے دیکھ لو کیا ہوتا ہے، باقی جسم مردار ہو جائے گا. تو یہ صبر جو ہے یہ بڑا مقام عظیمت ہے. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سخت ترین تکلیفیں نبیوں پر آتی ہیں، سخت ترین تکلیف. حالانکہ انبیاء تو اللہ کے مقربین ہیں، اور اللہ رب العزت نبیوں کو آزماتا ہے، جھنجھوڑتا ہے، آزماتا ہے انہیں. سخت ترین تکلیفیں نبیوں پر آتی ہیں، اور نبیوں کے بعد کن پر؟ جن کا مقام نبیوں کے بعد ہے، جن کا مقام انبیاء کے بعد ہے، انہیں تکلیفیں آتی ہیں. اور فرمایا کہ یبتلی الرجل علی قدر دینہ، ہر شخص کی آزمائش ہوتی ہے اس کے دین کے بقدر. ان کان فی دینی صلابہ، اس کے دین میں اگر سختی ہے، مضبوطی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش بھی سخت کرتا ہے، امتحان بھی شدید لیتا ہے. اور اگر اس کے دین میں نرمی اور جھول تو اللہ تعالیٰ اس کے بقدر اس کو آزماتا ہے، اس کی آزمائش بھی ہلکی ہوتی ہے. ولا یزال البلاء بالرجل حتی انہ یمشی علی الارض ولیس علیہ اثم. اور بعض بندے ایسے ہیں ان پر تکلیفیں سوار ہی رہتی ہیں، کبھی کوئی مرض، کبھی کوئی مرض، کبھی کاروباری خسارہ، اور کبھی بچوں کے تعلق سے پریشانی، کبھی کسی کی موت. تکلیفیں اس پر سوار ہی رہتے ہیں، ایک تکلیف آئی دوسری، فتنے سوار رہتے ہیں، اور وہ صبر کرتا ہے، صبر کرتا ہے ان تکلیفوں پر. حتی انہ یمشی علی الارض ولیس علیہ اثم، حتیٰ کہ اس کی زندگی میں یہ وقت آ جاتا ہے کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں بچتا. اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک صاف کر دیتا. تو یہ مقام عظیمت ہے صبر. فرمایا کہ اثنتان فی الناس ہما بہم کفر، 2 چیزیں لوگوں میں پائی جاتی ہیں جو کہ کفر کے 2 کام لوگوں میں پائے جاتے ہیں. الطعن فی النسب، ایک کسی کے نسب میں تانا زنی کرنا، کسی کے خاندان میں، اس کی قوم برادری میں تانا زنی کرنا. اور دوسرا والنیاحۃ علی المیت، میت پر نوحہ کرنا، رونا پیٹنا، ماتم کرنا، رخسار پیٹنا، لباس پھاڑنا، سینہ کو بھی کرنا. یہ صبر کے منافی ہے. یہ کفر عملی. کسی کی نسب میں تانا زنی کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا، جو کفر عناد ہے. اور نوحہ خوانی کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا، بلکہ یہ کفر عملی ہے جو کہ اس وعید کی تغلیظ اور تشدید کا مظہر ہے. اتنی سخت اس کی وعید کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس کو کفر کہا.
تو یہ نوحہ خوانی کرنا یہ صبر کے منافی. صبر کیجئے، نوحہ خوانی کے بجائے صبر کیجئے. اللہ کا امر، اس کا فیصلہ، اس پر راضی ہو جائے. کسی شاعر نے کہا ان لم ترضى بقضاء فاطلب ربا سواه. اگر اس کے فیصلے پر راضی نہیں ہو، اس کے فیصلے پر راضی نہیں ہو، تو جاؤ اس کے علاوہ کسی اور رب کو تلاش کرو. اگر وہ رب ہے تو اس کے فیصلے پر راضی ہونا پڑے.